احترام بہت ہی قابل عزت عاطف صدیقی صاحب موجود ہیں، جو اپنی زندگی کے تجربات اور جو لائف ایکسپوجر ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ عاطف صاحب، بینکنگ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے ایک زمانے میں آپ نے بھی شاید چونکہ کبھی چیک کیش کروایا ہو، تو پہلے ایک چیک لینا ریسیو کرنے والا ہوتا تھا، پھر ایک ٹوکن ایشو کرنے والا ہوتا تھا، پھر ایک کیشیئر جاتا تھا، پھر ایک سائن چیک کرنے والا شخص ہوتا تھا، تو وہ مین کور پاور ساری ختم ہو گئی، ایک اے ٹی ایم میں آ گئی۔ اے ٹی ایم کے بعد جی پھر پلاسٹک منی آ گئی، اس کے بعد جی آپ انٹرنیٹ پہ شفٹ ہو گئی، اس کے بعد ایپس پہ شفٹ ہو گئی چیزیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ ابھی ایک پاکستان میں لمبی تعداد کے، جو ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو ایم بی اے فائنانس، بی کام، آئی کام، ایم کام کر رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اچھا، میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاتا ہوں۔ جب انڈکشن آف کمپیوٹر ہماری لائف میں ہوا تھا تو تب بھی یہی سوال تھا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، کہ اب تو کمپیوٹر آ گئے اور لوگ کیسے ہوگا۔ جی آپ شاید یہ بات نہیں نوٹ کر رہے ہیں کہ کام میں پرفیکشنس، آج جو ریس ہے وہ پرفیکشن آف ڈیلیوری اور کسٹمر سروس کے حوالے سے صحیح۔ اب اس کے لیے آپ کو مین پاور اور افیکٹو مین پاور آپ کو ریکوائرڈ ہے۔ دیکھیے، اکثر و بیشتر جب میں انٹرویو کر رہا ہوں تو میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ کینڈیڈیٹ ڈٹرمن کتنا ہے اپنی جاب کے حوالے سے، اس اسائنمنٹ کے حوالے سے۔ باقی چیزیں تو آپ کو جاب ڈیسک پہ پتہ چل جاتی ہیں، تو ڈٹرمنیشن بڑی کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور آج بھی میں بہت دعوے سے ایک بات کہتا ہوں، میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ کینڈیڈیٹ ہیو نو جاب اینڈ امپلائر ڈونٹ ہیو اے کینڈیڈیٹ۔ میں اکثر اس اپنے ورک شاپ کا ذکر کرتا ہوں، اگر اچھا کینڈیڈیٹ ہے تو امپلائر کے لیے وہ گولڈ مائن ہے۔ اور اچھا کینڈیڈیٹ کیسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کینڈیڈیٹ جو ڈٹرمن ہے اپنے جاب کے حوالے سے، جو سنسیئر اپنے جاب کے حوالے سے۔ ورنہ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں ملتی، اور آج سے جو 20 سال کا آپ نے ذکر کیا اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے تھے ہمیں جاب نہیں ملتی۔ جاب ان کو ملتی ہے جو ہمیشہ بلیم گیم پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ڈٹرمن رہیں، فوکس رہیں، پازیٹیو رہیں، تو جابز آپ کے لیے۔ اور ہارڈ ورکنگ، اگر لیٹ سپوز پاکستان میں 15,000 ہیں، گریجویٹ ہو گئے 2 لاکھ، تو کیسے سب کو جاب ملے گی؟ اب تو آپ کے پاس بڑے زبردست آپشنس آ گئے ہیں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ویب پہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، راستہ فائنڈ آؤٹ کرنا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ فیکچوئل چیزیں ہیں۔ اب ہم جس ملک میں ہیں وہ انڈر ڈیولپ ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں گے۔ ہم نے ڈیولپ ہو کے اس ملک کو جو ہے ڈیولپ بنانا ہے، تو ہم ہمیشہ جی دیکھیں نا، یہ پولیٹیکل پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں یا پاکستان کے سرکمٹینسز کی بات کرتے ہیں، واٹ ایور دے آر ڈوئنگ دیئر جابس۔ آپ اپنی جاب سے کتنے سنسیئر ہیں؟ ہمیں بیٹھ کے کسی پہ بلیم کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ہم جو اپنے آپ پہ جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں سسٹم ہی ایسا، تو ہم کیا کریں؟ تو یہ بلیم گیم والی بات ہوتی ہے۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھا ہوں، میں بھی بیٹھا ہوں، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بہت گراس روٹ لیول سے اپنا سفر اسٹارٹ کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں ایکسپیرینسز حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیڈ ایکسپیرینس کا ہمیشہ سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے تو آپ فارچون میں، اور فارچون جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ قسمت جو کہتے ہیں ہماری قسمت میں نوکری نہیں ہے، یا ہماری قسمت میں شادی نہیں ہے، یا ہماری قسمت میں باہر جانا نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہماری قسمت میں نہیں ہے، تو ہم کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ قسمت جو ہوتی ہے نا، قسمت یہ بڑی زبردست ایک دیوی کا نام ہے۔ آپ اس کو جتنا پوجو گے نا، اور آپ اس کی جتنی آرتی اتارو گے، آپ سے اتنے دور جائے گی۔ اچھا، تو قسمت سے زیادہ بہتر ہے کہ ٹرسٹ آن یور سیلف۔ آپ یہاں پہ لوگ جو اپنے 3 باتیں بولی ہیں، لوگ باہر ایک ملک سے 2 ملک چلے جاتے ہیں، جی صحیح ہے۔ لوگ ایک ہوتے ہیں کرتے ہوئے جاب کرتے، دو جاب کر رہے ہوتے ہیں، بڑی مزیدار بات ہے۔ لوگ ایک شادی کرتے، 4 شادی کر لیتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس آپشن ہے تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ از دیٹ سو؟ اب ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس جاب نہیں ہے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، یو آر دا مین ایگزامپل، کہ ملٹی ٹاسکنگ، ملٹی جابس کر رہے ہیں، تو جب آپ کو مل رہی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، بیکاز یو آر ویری مچ سنسیئر یور سیلف۔ جب تک اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس آپشنس نہیں ہیں۔ ڈائریکشن تو عاطف صاحب نہیں ملتی نا کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو ڈائریکشن مل جاتی ہے، وہ پار لگ جاتے ہیں، کچھ کو نہیں ملتی، کچھ کو اسٹرگل کرتے ہیں تو ملتی ہے، کسی کو ویسے مل جاتی ہے۔ یہ بھی 4 کیٹیگریز ہیں ہماری۔ یہ جو ہماری جنریشن ہے، میں 2004 سے کیریئر کاؤنسلنگ کا پروگرام کر رہا ہوں، یہ ہماری جنریشن بڑی لکی ہے۔ آپ اور میں، ہم نے بچپن میں کتنے کیریئر کاؤنسلنگ کے سیکشن اٹینڈ کیے؟ بچپن میں جس نام پتہ چلا ہے پچھلے 10 سالوں میں کیریئر کاؤنسلنگ یا ٹریننگ کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ اب تو جو ہمارا یوتھ ہے اس کے پاس تو آپشنز، ڈائریکشنز، پیرامیٹر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے۔ اب تو کوئی بہانہ بنتا نہیں ہے کہ یوٹیوب بھی نہیں تھا۔ یوٹیوب بھی نہیں تھا۔ دیکھیے، سلیبس بھی نہیں پڑھے ہوتے تھے،
لوگوں کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے نہیں ہوتی تھی یا تو لیکچر سننے کے لیے نہیں ہوتے تھے. ایک کلک کرنا ہے بس, آپ کے پاس آ جانا ہے, پوری دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی. اب تو آپ کے پاس اتنے آپشن ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ گولڈ مائنز ہیں ایک کامیاب شخص کے لیے کہ اس میں سے صرف گولڈ کو نکالتا ہے, گولڈ سے نکالنا ہے. عاطف صاحب, آپ نے ریکروٹمنٹ کنسلٹنٹ کی بات کی, جب آپ خود ذاتی طور پہ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں تو ٹاپ 3 چیزیں کیا دیکھتے ہیں؟ ڈٹرمن کتنا ہے, وہ کیسے پتہ چلتا ہے انٹرویو میں؟ دیکھیں آپ کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا وہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے زیادہ انتھوسیاسٹک ٹو گیٹنگ دس جاب. ٹھیک ہے. آپ کی نالج بتاتی ہے کہ آپ کو اس پہ کتنا عبور حاصل ہے. آپ کا رپلائی بتاتا ہے کہ یو آر ویری مچ پازیٹیو. ٹھیک ہے نا, اور یہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہے جو گیٹ کیپر سے لے کے سی او تک کے لیے آرام سے اس کو ججمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اٹس بین 8 ایئرس کہ میں ڈائریکٹلی ریکروٹ کر رہا ہوتا ہوں, تو یہ آپ کا ایک سی او تک کے لیول سے آپ کے گیٹ کیپر تک کے لیول وہ کتنا ایک ایسا آدمی ہے جو ڈٹرمنیشن آپ دیکھتے ہیں. نمبر 2 دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پازیٹیو کتنے ہیں. اب پازیٹیو, ہاں, اس کی پازیٹیوٹی کو ہم کچھ نیگیٹو ایلیمنٹ اس کے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی اس کا وہ ریپلائی کیسے کر رہا ہے. جیسے کہ جی آپ کیوں نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں, شاید آپ کو وہاں سے دل بھر گیا ہے, اس قسم کے جوابات. یا ہم اس سے یہ بولتے ہیں کہ آپ تو ہم کو چھوڑ کے چلے آئیں گے, تو ہم یہ صرف یہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا ہم کو ریپلائی کیسے دے رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز ہے جو میں ہمیشہ اس پروگرام کے توسط سے بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے جو سننے والے ہیں اس کو اپنے ذہن میں باندھ لیں کہ نیور ایور کبھی بھی جس ایگزسٹنگ آرگنائزیشن میں آپ موجود ہیں, جس ایگزسٹنگ آرگنائزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ اس کی کبھی برائی نہ کریں. صحیح. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ریکروٹمنٹ کے, آپ کے انٹرویو کے پروسیس سے آپ کو بالکل ہٹا کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نیگیٹو ایلیمنٹ آپ کے نہیں ہونے چاہیے. پھر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک سینئر پوزیشن ہے, اس میں مجھے ایکسپیرینس چاہیے, تو میں کوشش یہ کروں گا کہ مجھے ایک ایکسپیرینس بندہ ملے, ایک رسپانسبل بندہ ملے. اگر کوئی میری جونیئر لیول کی پوزیشن ہے تو میں دیکھوں گا مجھے بندہ ڈٹرمنٹ کتنا ملا ہے, اس کو کام کو کرنے کے لیے کتنا ہے, کیونکہ مجھے اس کو اس پوزیشن میں لانے کے بعد اس کا اپنا پراپر کیریئر پاتھ لے کے جانا ہے تاکہ وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو سکے اور ریٹینرشپ جو اس کی قائم رہ سکے. مطلب امپلائی اور امپلائر جب میں آن بورڈ بیٹھ رہا ہوتا ہوں ریکروٹمنٹ کرتے ہوئے, تو میں دونوں کا خیال رکھ رہا ہوتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے. ڈٹرمنیشن, پازیٹیوٹی, اور تیسرا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا فکس اپ اپنے آپ کو کر سکتا ہے, وہ کتنے اسٹیبلٹی ہے, فلیکسیبلٹی, ہاں, ٹیم پلیئر کتنا ہے, وہ اپنی چیزیں کتنی شیئر کرنا چاہتا ہے اور کتنی چیزیں اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. یہ بڑے بیسک کانسٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ جو تینوں چیزیں آپ نے بتائی, جو ایچ آر ہیڈس تقریباً یا سی او جب انٹرویوز کرتے ہیں تو کم و بیش 80-90% یہ چیزیں دیکھتے ہوں. جی بالکل. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں تو یہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی, تو سر پھر آپ یونیورسٹی میں تو ساری دوڑ لگی ہوئی ہے, انرجی, ٹائم, ریسورسز لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری گفتگو میں کہیں سی جی پی کا ذکر نہیں کیا. سر میں آپ نے اپنی پوری گفتگو میں سی وی کا, مارکس کا کوئی ذکر نہیں کیا, یونیورسٹی کا کوئی ذکر نہیں کیا, کہاں سے آیا کوئی ذکر نہیں کیا آپ نے, جبکہ لوگوں میں ایک میتھ ہے کہ اگر بڑی یونیورسٹیز میں لوگ جائیں گے تبھی وہ جاب ان کو زیادہ آسانی سے مل جائے گی. آپ نے مجھے بہت اچھا ابزرو کیا ہے, انڈرسٹینڈ کیا ہے. ڈگری از اے پیپر, یہ ایک ایسا پیپر ہوتا ہے کہ یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو حاصل کیا ہے, آپ نے ایسی ڈگری حاصل کی ہے, اور آپ کے سی جی پی اے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا ٹکا کے رٹا لگایا, میموری کتنی اچھی ہے, آپ کی میموری کتنی اچھی ہے. تو میں صرف یہ بات کہوں گا کہ جو ڈیٹا کے لیے جو ہے نا, جو ہمارا یوتھ ہے وہ ڈیوائسز آ گئی ہیں. جی, بڑی اچھی آ گئی ہیں. ہاں, تو آپ اس میں ڈیٹا اس میں اسٹور کریں اور اپنے آپ کو بڑا ڈٹرمن اور ملٹی ٹاسکنگ اور ڈائیورسیفائڈ رکھیں. ڈیٹا مجھے ایک ڈیفینیشن بڑی اچھی یاد ہے, تو اس کا پریکٹیکل لائف میں کوئی لینا دینا نہیں. میں اکثر بیشتر اپنے جو ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں اس میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ کیس اسٹڈیز پہ بات کیا کرو, بیکاز جب تم پریکٹیکل لائف میں جاؤ گے تو تمہارے سامنے یہ سینیریو آئے گا, اس کو نہیں پتا کیسے سولوشن کرنا اس کا. ایک اور بھی چیز ہے جو آپ نے انسٹیٹیوشن کی بات کی, میں ان سے دوبارہ ریکویسٹ یہ کرتا ہوں, اکثر بیشتر جب مجھے موقع ملتا ہے, میں پبلک اسپیکنگ کر رہا ہوں, تو میں اپنی یونیورسٹی سے یہ کہتا ہوں کہ پلیز جو کیس اسٹڈی پڑھائیں وہ ہماری لوکل لیول ہیں. جان نے کیا کیا, الزبتھ کے نے کیا کیا, کے ایف سی کیا کر رہا ہے, تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا جو بچہ ہے کہاں سے پڑھا ہے, میں کیا بول سکتا ہوں کہ ان کی کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں. ہمارا جو بچہ ہے وہ فیس کرے گا لوکل انوائرمنٹ کو. ہمارا جو بچہ ہے وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ ٹیچر کیس اسٹڈی کہاں سے لائے گا. سر ٹیچر وہ کیس اسٹڈی لے کر آتا ہے جو آل لیڈیز کا پارٹ ہوا ہوتا ہے. میں نے کبھی بھی کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ کسی بک سے ہائر نہیں کی. میں نے کبھی بھی ہماری آپ کیسے آپ کرتے تھے. دیکھیے
وی ہیو ایکسپیرینسز. ہمارے HR کے لوگ ہوتے ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, مختلف قسم کے ایکسپیرینسز ہو رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ہم اس کو کنکلوژن ریزالو آپ نے لوکل کمپنی کی کیس اسٹڈی بنائی اور میں نے لوکل کمپنی کی کیس اسٹڈیز بنائی ہیں. جیسے میں نے اب کی بنائی تھی ٹیٹرا پیک کی بنائی تھی کہ ٹیٹرا پیک میں کیا پرابلمس آئی تھیں, اس کو کیسے سولوشن کیا, اس کو سولوشن کیسے کیا. پھر میں نے ایک اور بنائی تھی کہ ہیومن ریسورسز آپ نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن میں انفارچونیٹلی گاڈ فاربیڈ بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے. پھر میں نے یہ بتائی تھی کہ پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے آپ کون کون سی چیزیں کر سکتے ہیں. پھر ایک اور میں نے بتایا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے کام میں, بڑا ڈٹرمن ہے, فرنٹ ڈیسک کی جاب ہے, لیکن وہ بندہ لیٹ آتا ہے, تو آپ کس پیرامیٹر سے 4% اس کو ڈیل اپ کریں گے. دین پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ہے پاکستان بیس اور آپ کو دبئی میں اپنے بزنس کو لے کے جانا ہے, تو کیا کیا کریں گے. دین پھر ہائرنگ کی پروسیسر مختلف قسم کی میں اس لیے پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ جو بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک ایکسرسائز میں یہ بھی کرواتا ہوں اپنے کلاس میں جس کو ہم کہتے ہیں ہسٹری کی نوٹس, کہ آپ نے اب تک جو بھی میں نے آپ کو پڑھا ہے, جو بھی آپ نے یاد کیا ہے, یا جو بھی آپ نے سمجھ میں آیا ہے, وہ جسٹ ایک ہسٹری کی نوٹ پہ لکھ کے دیوار پہ پیسٹ کرتے ہیں. تو کلاس بڑی کلیئرفل ہو جاتی ہے, ایک ٹیم ورک کا بھی یہاں پہ آنسر ہو رہا ہوتا ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں کی. تو ایک تو ان کی ریویژن ہو جاتا ہے, بجائے میں کہنے سے جی آج آپ کا پیپر ہے, وائی کیوں ہم ہراس کر رہے ہیں اپنے بچوں کو, ہم کیوں ڈرا رہے ہیں. جب تک ہم ان کے مائنڈ کو اوپن نہیں کریں گے وہ کیسے پڑھیں گے. میں تمہیں نمبر کم دے دوں گا, تمہیں جی پی کم آ جائے گی. جب آپ کی سوچ اتنی کانسٹنٹ ہو جائے گی, ہاں نمبر تک ہے, تو پھر آپ آگے کہاں جائیں گے. سر میں جی پی دیکھ لیں گا. میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے ساتھ تھے, میرے جو کلیگ تھے جن کے ساتھ میں نے پڑھا ہے, ان کا فوکس کتاب تھا, اور الحمدللہ وہ بھی کتاب کے اندر ہی ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے. ریڈنگ ہیبٹ آپ کو لگتا ہے کہ کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے یا متوازن ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ریڈنگ ہیبٹس جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ ہو زیادہ تو رہی ہے, لیکن جو مٹیریل جو مل رہا ہے وہ اتنا کنسٹرکٹیو نہیں ہے, وہ بڑا ڈسٹرکٹیو آف مائنڈ ہے, اور وہ علامہ بنا دیتا ہے, تو ایک ایسا علامہ بناتا ہے جس کو خود علم نہیں ہوتا وہ کیا بولتا ہے. اچھا صحیح. تو آپ کے خیال سے اب اس وقت اسٹوڈنٹس کو اصل اب تو بات یہ ہے کہ اب ہم سولوشنس کی طرف آتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اپنے پروگرام میں کم از کم کرٹیسزم کریں, سولوشنس کی طرف آئیں. جو اسٹوڈنٹس اس وقت ڈی ایس کر رہے ہیں کسی بھی کورس کے لیے, اب انہوں نے اپنی 4 سال کے بعد ایک سکسیس لائف میں جانا ہے, کارپوریٹ میں جانا ہے, وہ کیا 4 سال میں ایسا کریں کہ ان کی لائف سکسیزفل ہو جائے, جس نے جاب ملنی ہے اس کو فوراً جاب مل جائے, جس نے کاروبار کرنا ہے وہ کاروبار کر سکے. دیکھیے یہ تو اسٹوڈنٹ خود کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ مجھے اپنے بزنس میں جانا ہے یا مجھے جاب لینی ہے. ٹھیک ہے. 2% لوگ ویسے بزنس کرتے ہیں, 98% جاب کرتے ہیں. ہم جاب والوں کو فوکس وہ جو 2% لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آلریڈی وہ ان کے جو بزنس کر رہے تھے, لیکن ان کے لیے بھی ایک ایڈوائز ہے. جی جی. وہ اپنا جو ایجوکیشن کے بعد کا جو ٹائم ہے, بجائے ویب سرفنگ پہ دوستوں کے ساتھ ملنے میں, وہ اپنے بزنس میں لگائیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کا املگمیشن بنائیں جو وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کسی کی کپڑے کی دکان ہے یا چارٹ کی دکان ہے یا ٹائروں کی دکان ہے, تو بچے تو شرمندگی فیل کرتے ہیں بیٹھنے میں دکان پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو شرمندگی محسوس ہوئی, ہماری کوئی کلاس فیلو, ہماری کوئی گرل فرینڈ یا کوئی ہمارا دوست گزرے گا تو ہمیں تو شرمندگی ہوگی دیکھ کے, یہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ کروڑوں کا کام ہو رہا ہو وہاں پہ. سر USA کے ایک پریزیڈنٹ ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ان کی جو ڈاٹر ہے وہ ایک ریسٹورینٹ میں ایز اے ویٹریس کام کر رہی ہے. ہمیں یہ مت, یہ ٹیبو, یہ کسٹم اپنی لائف سے ختم کرنا پڑے گا. کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, صرف اس میں حلال اور حرام کا عنصر ہے. میں اگر پنچر کی دکان میں بیٹھ کے کام کروں تو کیا میں اس میں کتنے انہانسمنٹ لے کے آ سکتا ہوں. میں پنچر کی دکان میں کام کرتا ہوں تو میں اس کو کتنا انہانس کر سکتا ہوں. میں چارٹ کی دکان میں کام کر رہا ہوں, میرے والد چارٹ لگا رہے ہیں, تو میں اس میں اپنے کسٹمر کو کیسے انگیج کر سکتا ہوں. وی ہیو ایپلیکیشنس. تو یہ تو آپ کی کریٹیوٹی کی بات ہے, تو اس کو تو ہم بات کو بھول ہی جائیں کہ کام چھوٹا پڑا. لیکن شرم آتی ہے نا بڑی. وہ شرم اس لیے آتی ہے کہ ہم نے ٹیبو بنایا ہے نا. باہر تو یہ صاحب جو ہے وہ باتھ روم بھی دھوتے ہیں, آپ نے خود دیکھا ہوگا. سر پیٹریوٹزم از لمیٹڈ ان ورڈز اونلی. ہمیں ایز اے انسٹیٹیوشن, ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور, اپنے جو یوتھ ہے اس کے اندر سے اس شرم کے پیرامیٹرس کو ختم کرنا پڑے گا. جو پہلے آپ نے مجھ سے بات کی, جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. بزنس میں آپ جتنی فوکس کریں گے, جتنے ڈیٹرمن کریں گے, وہ آپ کا ہے. وہ ایک ایسا گولڈ مائن ہے کہ آپ اس کو جتنا ڈگ اپ کریں گے وہ آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. بریک کا وقت ہو گیا, بریک سے واپس آ کے ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. لسنرز, آپ سن رہے ہیں پروگرام امید علی عباس کے ساتھ. میرے ساتھ بہت ہی قابل احترام, بہت ہی قابل عزت عاطف صدیقی صاحب موجود ہیں. اپنے زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کر رہے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. قابل احترام, بہت ہی قابل عزت عاطف صدیقی صاحب موجود ہیں. عاطف صاحب, آپ کی لائف کے جو پلیئرز ہیں
ان کے بارے میں بتائیں. اب کیا آپ نے کاروبار کی اور جاب کی تو بڑی بات کر لی, کچھ پلیئرس کے بارے میں بتائیے. سوئمنگ مجھے بہت پسند ہے. سوئمنگ, ٹھیک ہے. میں سوئمنگ کرتا ہوں اور اسمارٹنیس کا راز بھی آپ کا سوئمنگ ہوگا ماشاءاللہ. بہت کم کارپوریٹ کے لوگ ہوتے ہیں جن کا سیدھا پیٹ ہوتا ہے. سیدھا پیٹ ہوتا ہے. سوئمنگ جو ہے میں کافی کرتا ہوں. پھر یہ ہے کہ کچھ میں نے 2012 میں کچھ یتیم بچوں کو اڈاپٹ کیا تھا, اور مجھے زندگی میں سب سے اچھا ٹائم لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا, ان سے باتیں کرنا, ان کے مسائل کو حل کرنا. صحیح. پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا فارمنگ ہے, ریبٹ فارمنگ وغیرہ جو ہے. اچھا, بڑے ڈیفرنٹ کام ہے آپ کے. ہاں, تو ریبٹ فارمنگ ہے تو تھوڑا سا اس میں ٹائم دے رہتا ہوں. تو صحیح. اور موویز دیکھتے ہیں؟ نہیں, اتنا مجھے ٹائم نہیں ملتا, اور ویسے اتنا شوق موویز کا نہیں رہا مجھے کبھی بھی اپنی لائف. کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ ڈرامہ تو زندگی خود ہے, تو زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے, تو ڈرامہ تو ایسا ہو رہا تھا. اچھا, آپ کو کوئی رائٹر پسند ہو تو ان کے بارے میں ضرور بتائیے. صوفیزم سے میرا شروع سے میرا کنیکشن رہا ہے, جس میں واصف علی واصف کو ٹھیک ہے میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں. پھر علامہ اقبال, ان کی شاعری سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہوں. علامہ اقبال کی شاعری بہت صحیح. اور باقی یہ جو ہے ہمارے جو کرنٹ چیزیں. اچھا عاطف صاحب, میرے پروگرام میں جو بھی شخصیت آئے اس کی ایک شرط ہوتی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں 5 ایسی پازیٹیو ہوپ فل چیزیں بتاتے ہیں جس سے یوتھ موٹیویٹ ہو. پاکستان کے بارے میں تو سب سے پہلے میں پاکستانیوں کے بارے میں بتاؤں گا. جی جی, کیونکہ یہ ہماری کیونکہ ہماری سرزمین کا نام بڑا زبردست ہے, پاک سرزمین, پاکستان, پاک زمین. تو اس میں ہر چیز پاک ہوتی ہے. یہاں کے لوگوں کے اندر بڑی زبردست بات ہے کہ چیریٹی بہت اچھی کرتے ہیں. چیریٹی بہت اچھی کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جنت کے بعد اگر مجھے کوئی چیز پسند ہے, جنت جیسے ہم نے پڑھا ہے, ذکر ہے, تو وہ صرف پاکستان ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے, جنت میں شاید آسمانوں میں خزانے چھپے ہوئے ہیں, پاکستان کی زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں. وہ خزانے کسی کام کے تو نہیں ہے نا, دیکھیں نکالیں گے تو خزانہ نہیں تو مٹی کا ڈھیر ہے. وہ تو دیکھیں نا, یہ میں نے آپ کو ایک چیز انعام دی ہے, اب تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس انعام کو کیسے یوز کرتے ہیں. جی جی, فی الحال تو وہ یوز نہیں ہو رہی نا, یوٹیلائزیشن اس کی تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہ ابھی دیکھیں نا, اس وقت ہمارے پاس کول مائنز اتنا ہے کہ اگر ہم اس سے بجلی بناتے ہیں تو آئندہ آنے والے 10,000 سال میں وہ ختم. وہ تو بناتے ہیں نا, یا کرتے ہیں, پتہ پھر نہیں کون آپ کرے گا. کیوڑا میں دیکھ لیں, ہمارا جو گلابی وہ تو نکل رہا ہے, وہ نکل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتاتی ہے. پھر ہمارے بہت سے, وہی آپ بات کہتے ہیں, آئلس کے بھی مائنز ہیں جس کو ابھی تک ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. لیکن ہمارا سب سے اچھا جو گرم مسالہ ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے پاکستان کا. پاکستان کا رائس بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. پاکستان کا جو لنگڑا آم, کیونکہ بھی سین اسٹارٹ ہو گیا ہے آم کا, تو وہ بہت زیادہ. تو آپ مجھ سے 5 بول لیں تو میں شاید 50 پہ بھی 50 پہ بھی شاید میں نہ رکوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھی سرزمین دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس پہ اتنا کرم اور عنایت کی ہے کہ پاکستان سے اچھا, کیونکہ یہ 6-7 ملک میں نے وزٹ کیے. لیکن بتا دیں, میں ٹرکی گیا ہوں, میں یو ایس اے گیا ہوں, میں سنگاپور گیا ہوں, ملیشیا, تھائی لینڈ میں گیا ہوں, دین میں انڈیا گیا ہوں, تو دبئی یو ای کا میرا رہا ہے. تو لیکن جو سکون ملتا ہے وہ اپنے ملک میں آ کے ملتا ہے. ویسے اگر پاکستان کے علاوہ آپ کو کہیں رہنا پڑے تو آپ کون سا ملک چوز کریں گے؟ سعودی عرب. سعودی عرب کریں گے, ٹھیک ہے. آپ خود بھی تو کبھی فرسٹریٹ ہوتے ہوں گے, اسٹریس آتا ہوگا آپ کو. ہر نارمل آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے. تو کیسے پھر اس سے نکلتے ہیں آپ؟ یہ میرا ایک بنیادی سوال ہوتا ہے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کیا کریں, کیسے کریں, کدھر کریں. اچھا, یہ علی آپ نے بڑی زبردست بات بولی ہے اور بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور میں چاہوں گا کہ میرے آڈینس اس کو سمجھے کہ جب کچھ سمجھ میں نہ آئے, جی میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, جب کچھ سمجھ میں آئے تو کچھ نہ کریں. ٹھیک, کوئی ڈیسیژن نہ لیں. کوئی ڈیسیژن نہیں. گیو یور ٹائم, اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور کوشش ان لمحات کو یاد کرنے کی کریں جنہوں نے آپ کی زندگی کو خوب سے خوبصورت بنایا ہے, خوشگوار بنایا. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کا مائنڈ ڈائیورژن جو ہے وہ چینج ہوگا, دوسرا آپ کو ڈیسیجنس لینے میں آسانی ہوگی. ہم غصے میں آ کے, اور ایک اور بھی چیز, خوشی میں بھی آ کے ہم ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ زندگی بھر ہمارے گلے کا ہار بن جاتا ہے. خوشی میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں, بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں, اور بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں. جی جی, جیسے ہی خوشی ختم ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں سر ٹاپک کہیں کا کہیں چلا جائے گا. تو وہ خوشی اور غم جو ہے, ہمیں اپنے اندر میان روی کے ایلیمنٹ کو رکھنا چاہیے. اور جو آپ نے فرسٹریشن کی بات بولی ہے, بہت بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنی مائنڈ کی کنسنٹریشن کو وہاں سے ہٹا دیں, اپنے مائنڈ کو وہاں سے دور کر لیں. آپ کسی ایسی چیز میں اپنے مائنڈ کو لگا لیں کہ جس سے آپ کی وہ جو بات ہے وہ اومٹ ہو جائے یا تھوڑی سی ڈی میمورائز ہو جائے. دین پھر آپ اس پہ سوچیں گے تو آپ کو بڑا احسان. یہ کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے سمٹمس میں نے بھگتے ہیں, اور جب میں پریکٹیکل اس پہ گیا ہوں, جب میں نے لرننگ کی, جب میں انٹلیکچوئل لوگوں سے ملا, جب میری
प्रोफेशनल तरबियत हुई तो मैंने वहाँ से चीज़ को लर्न किया है. तो मैं आपको एक्सट्रैक्ट दे रहा हूँ कि परेशानी में कोई डिसीजन ना लें और अपने माइंड के पैरामीटर्स को से बिल्कुल ओमिट करें. ठीक है. इंटेलेक्चुअल लोगों से जिनसे भी आपकी मुलाकात हुई, आप सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर हुए? मार्शल गोल्डस्मिथ. मार्शल गोल्डस्मिथ से? जी, उनसे. अच्छा, वो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं. जी हाँ. अभी जी हाँ. लास्ट एक आए भी थे. जी हाँ, जी हाँ, 2 साल पहले. जी हाँ, 2 साल पहले आए. 2 साल पहले आए भी थे. अच्छा, और कोई किताब आपकी फेवरेट हो? कतरा कतरा कुलजुम. वासिफ साहब की किताब. पाकिस्तान का जो फ्यूचर आप या ऐसा बताएं कि जब से हुकूमत आई है, 1 साल होने वाला तकरीबन, कोई इकदाम अच्छा हो आपको लगा हो हुकूमत का, कोई पॉजिटिव, या जिससे कोई अवाम को कोई फ़ायदा मिला हो, कोई पॉजिटिविटी आई हो, कोई मोटिवेशन आई हो अवाम को? अगर जनरल एस्पेक्ट में देखा जाए तो मैं नहीं समझता कोई खातिर खा तब्दीली आई है. ठीक है. जनरल एस्पेक्ट में देखा जाए, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बायस और पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन कुछ डिसीजंस हैं जो मैं समझता हूँ शायद लॉन्ग टर्म में वो रन कर सकें. लेकिन करंटली अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एज सच कोई पॉजिटिव एलिमेंट नहीं महसूस हो रहा, नहीं लग रहा. होप फॉर द बेस्ट. और ऐसा भी तो हो सकता है जो डिसीजंस हुए हों, कोई ऐसे डिसीजंस बता दे जो हुए हों जिसका आप समझते हैं आने वाले 5 सालों में इम्पैक्ट होगा. ऑनेस्टली अली, मुझे मैंने पहले भी आपसे बोला था कि मुझे कुछ एज सच डेवलपमेंट साइड दिख नहीं रही है. नहीं दिख रही. मुझे डेवलपमेंट साइड नहीं दिख रही. मे बी शायद मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी कीन ना हो. और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, वो सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें. हमें मतलब हुकूमत के आने जाने से पे बात करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए जो हुकूमत आ रही है, जो मौजूदा हुकूमत है या जो हुकूमत आएगी, वो पहले पाकिस्तान का सोचे. क्योंकि पाकिस्तान है तो ज़िंदगी की सारी रौनकें हैं. आपको पहचाना जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है. खुदा ना खास्ता अगर हमारे मुल्क के सालमत को कुछ होता है तो वी हैव नथिंग. हमारे पास गंवाने के लिए, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा. टर्की आप ऑफिशियल टूर पे गए थे या वैसे ही टूरिज्म सैर करने? एक ऑफिशियल था मेरा और एक जो था वो फिर जाहिर सी बात है कि मैंने कहा सोचा कि अपनी फैमिली को साथ लेके जाऊँ, फिर मैंने उसको. ठीक है. अमेरिका का सफ़र आपका कैसा रहा? वहाँ आपने क्या सीखा? आई वॉज टू यंग ओवर देयर, लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज़ जो ये सीखी थी कि वहाँ पे लोग जो हैं थोड़ा सा डिसिप्लिन है और ह्यूमैनिटी के एलिमेंट को बहुत ज़्यादा जो है प्रेफर कर रहे होते हैं. वहाँ पे ह्यूमैनिटी की कुछ. यूके कुछ यादें बताएं. यूके की यादें जो है वो सिर्फ पढ़ने में और ट्रेनिंग्स में गुजर गई. यूके में मतलब यूके में इश्क नहीं हुआ कोई आपको? नहीं मुझे इश्क सिर्फ और सिर्फ अपने वतन से है. मुझे इश्क यहाँ के लोगों से है. मुझे इश्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से. सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं लड़की वाले इश्क की बात कर रहा हूँ. वो भी तो हुआ होगा ना? अच्छा, आपको पता है कि मैंने प्रोग्राम से आने से पहले अपनी वाइफ से बोला था कि मैं ऑनलाइन हूँ. और बस फिर तो आप सच बोल ही नहीं सकते. तो अब आप मुझे मजबूर ना करें क्योंकि बात खत्म कर दी आपने. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड और मेरी एक बेटी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्पेंडिंग माय प्लेजर टाइम विद माय फैमिली. आप देखें जैसे बैंकर भी हैं, कोच भी हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में कोई किताब भी लिखें. आप डेफिनेटली आपका इरादा ज़रूर होगा, ट्रेनिंग भी देते हैं. आप मरने के बाद आप किस नाम से चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे? ह्यूमैनिटी के हवाले से कि ऐसा बंदा जिसने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया. और मरने के बाद मेरा नाम रहे ना रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ, जो ऑर्फन्स, जो बच्चे जिनको मैंने अडॉप्ट किया है, कोई भी आदमी उसको अडॉप्ट करे और उन बच्चों को आगे लेके चले. मुझे अपने नाम से ज़्यादा उस मिशन, उस काम की अहमियत, उस काम की फ़िक्र है. अक्सर बेशर मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो उन बच्चों का क्या होगा. तो मेरी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश ये होती है कि और भी जैसे लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो उन बच्चों के सर पे हाथ रखे, वो उन बच्चों को बाप का, माँ का, भाई का, सबका प्यार दे, ताकि वो माशरे में वो बच्चे भी इज्जत से सर उठा के जी सकें. कितने बच्चे आपने अडॉप्ट किए हैं? मैंने 23 अडॉप्ट किए थे, जिसमें से मुराद क्या ये आपके घर में रहते हैं? नहीं, ये घर पे नहीं रहते. इनकी जितनी भी अखराजात, जितने भी एजुकेशन, इनकी जितने तो भी. रहते कहाँ हैं ये रहते तो उधर ऑर्फन हाउस में ही रहते हैं. मुख्तलिफ ऑर्फन हाउस में, मुख्तलिफ ऑर्फन जो यतीम खाने जी उनमें रहते हैं. गवर्नमेंट के भी हैं, जो प्राइवेट भी हैं, या कुछ लोग प्राइवेट हैं, कुछ लोग के गवर्नमेंट है, कुछ एनजीओज के. तो इनकी जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, स्पेशली इनकी जो एजुकेशन और इनकी जो इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो जो है मैं अपने पर लिया, वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसका. ठीक. तो आपको ये फिक्र है कि आपके जाने के बाद ये जो इस मिशन को देखिए, मैं आया हूँ, मैं चले जाऊँगा. दुनिया में हर कोई आता है, वो चले जाता है. मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये काम जो है वो आगे चले इस तरीके से, लोगों को, बच्चों को, बिकॉज ये हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है. तो एक छोटा बच्चा
جو دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہے تو اس کی پرسنالٹی بڑی ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے, وہ اس کو کسی جرم کی طرف لے کے جا سکتی ہے, وہ کسی اس کو ٹیررزم کی طرف لے کے جا سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر یہ ایک لانگ ٹرم اسٹوری ہے کہ ہم اگر اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آگے بھی شاید وہ بچہ جو لوگ آگے لے کے چلے گا. تو یہ میرے نام کو چھوڑیں, میرے کام کو چھوڑیں, اس مشن کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں کہ جیسے کون لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ کیا کریں؟ دیکھیے, میں جب یہاں پر آیا تھا میں نے خود جا کے مختلف این جی او سے اور آفس سے جا کے رابطہ کیا. میں نے اپنا پروفائل دیا, میں نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا, میں نے اپنے سارے ایڈریسز دیے کہ جی میں ایسا کرنا چاہتا ہوں اور میں بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں, میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے, اس میں پریکٹیکل کرنا چاہیے. عاطف صدیقی صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں ہماری یہ گفتگو جو بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو آپ کی گفتگو سن کے کچھ آئیڈیاز ملے ہوں گے, کچھ موٹیویشن ملی ہوگی اور کچھ زندگی کی سمت بھی ملی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے اور بہت زیادہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بولیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو یوتھ ہیں ہمارے, وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری زندگی میں اندھیرا آ گیا ہے, ہماری زندگی بالکل تباہ و برباد ہو گئی. تو میں یوتھ کو بولوں گا کہ جو ستارے ہیں نا وہ اندھیرے میں چمکتے ہیں, تو یو آر دا اسٹارز. تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ اندھیرا کا اجالا, اسٹار کا کام ہے, ستاروں کا کام ہے چمکنا. اور جتنا مرضی اندھیرا ہو, جتنی مرضی گہرائی ہو, وہ اپنا چمک کے اپنے آپ کو دوسروں کو دکھا دیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ عاطف صدیقی صاحب. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.